نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر او كما قال عليه الصلاة والسلام. دوستو، ایک وقت تھا ہم میں سے کوئی بھی اس دنیا میں نہیں تھا اور دنیا کا نظام چل رہا تھا. دنیا کا نظام، آسمان، زمین، چاند، سورج، گرمی، سردی، بارش، دن، رات، رمضان، عید، دکان، دفتر، کاروبار، حکومتیں، سارا نظام چل رہا تھا اور ہم نہ تھے. اور ایک وقت آئے گا ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا اور دنیا کا نظام چل رہا ہوگا. ہاں، ہم دنیا میں کیوں آئے؟ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ مقصد ہمیں زندگی میں کرنا کیا ہے؟ دو باتیں سب مانتے ہیں کہ دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آئے. سب مانتے ہیں اس بات کو. کوئی مرد، کوئی عورت، کوئی گورا، کوئی کالا، ہاں، کوئی شہر میں پیدا ہوا، کوئی دیہات میں، ہاں، کوئی محل میں، کوئی جھونپڑے والے کے گھر، کوئی اس صدی میں، کوئی گزشتہ صدی میں، کوئی آئندہ صدی میں. تو ہر آدمی مانتا ہے کہ دنیا میں آنے میں اپنی کوئی مرضی نہیں. دوسری بات، سب مانتے ہیں دنیا سے جانا، اس میں ہماری کوئی مرضی نہیں. کوئی 20 سال میں مرا، کوئی 40 سال، کوئی 60 سال. شادی ہے، باپ مر گیا، بیٹی کی شادی ماں مر گئی، اپنی شادی دولہا خود مر گیا. کون چاہتا ہے؟ تو دو باتیں تو سب مان گئے کہ دنیا میں آنا اس میں کوئی مرضی نہیں، دنیا سے جانا اس میں کوئی مرضی نہیں. ارے بھائی، تیسری بات بھی مان جائیں کہ درمیان کی زندگی یہ بھی اپنی مرضی سے نہیں گزارنی. بھائی، ایک جملہ ہمارے معاشرے میں بہت بولا جاتا ہے، بھئی یہ کام تم کیوں کر رہے؟ کہتا میری مرضی. ارے ابا مرے تھے، کوئی مرضی. بال سفید ہوئے، کوئی مرضی. کمر میں درد ہوا، کوئی مرضی. کوئی بھی نہیں. یہ تبلیغ یہ کیا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانے. ہم دنیا میں کیوں آئے؟ ہمارا کام کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری زندگی کا مقصد. ہاں، 3 باتیں ہیں سمجھنے کی، سمجھانے کی. 3 باتیں ہیں. ایک ہے مقصد زندگی، اور ایک ہے ضروریات زندگی، اور ایک ہے خواہشات زندگی. کیا کہا؟ ایک ہے مقصد زندگی، اور ایک کیا ہے؟ ضروریات زندگی، اور ایک کیا ہے؟ خواہشات زندگی. مقصد زندگی کسے کہتے ہیں؟ جس پر آدمی اپنا دل دماغ لگاتا ہے، اپنی صبح شام لگاتا ہے، اپنی طاقت لگاتا ہے، جس کو آدمی زیادہ بولتا ہے، سنتا ہے، سوچتا ہے، جس کے لیے آدمی زیادہ سفر کرتا ہے، جس کو زیادہ اللہ سے مانگتا ہے، جس کے نفع پر بہت زیادہ خوشی، جس کے نقصان پر بہت زیادہ صدمہ. ہاں، جو آدمی کے دل و دماغ پر چھائے ہو. یہ ہے مقصد زندگی. ضروریات زندگی
جس میں آدمی بقدر ضرورت لگتا ہے، جس میں آدمی بقدر ضرورت لگتا ہے، اگر اتنا بھی نہ لگے تو ضرر ہو جائے، اگر اتنا بھی نہ لگے تو ضرر نقصان ہو جائے۔ اور خواہشات زندگی، اس کی کوئی حد نہیں، خواہشات اس کی کوئی حد نہیں۔ ہاں، تو مقصد زندگی کیا ہے بھائی؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جیسے ماں باپ کو اپنے بچوں سے تعلق، اس سے کئی گنا زیادہ اللہ کو اپنے بندوں سے تعلق ہے۔ ماں باپ بچوں کی رہنمائی کرتے ہیں، بیٹا یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، اس میں فائدہ ہے، اس میں نقصان ہے۔ اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے، بندوں کی رہنمائی کے لیے، صحیح راستہ دکھانے کے لیے، صحیح راستہ دکھانے کے لیے۔ انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا مقصد، انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا مقصد کہ انسانوں کو ہدایت ملے، انسانوں کو ہدایت ملے۔ کھانا انسان کی ضرورت ہے، نہ ملا تو زیادہ سے زیادہ مر جائے گا۔ پانی انسان کی ضرورت ہے، ہاں اگر نہ ملا تو مر جائے گا۔ ہوا انسان کی ضرورت ہے، سانس لینا ہے، ہوا بند ہو گئی تو مر جائے گا۔ ہدایت ایسی ضرورت ہے کہ اگر ہدایت نہ ملی توبہ تو ہمیشہ کی جہنم کی آگ ہے۔ ہاں، سب سے پہلی ضرورت، سب سے بڑی ضرورت ہر انسان کی وہ ہدایت کا ملنا ہے، وہ ہدایت کا ملنا ہے۔ ہر نماز کی ہر رکعت میں ہدایت کی دعا مانگنا یہ ضروری ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ سیدھا راستہ، سیدھا راستہ۔ ہاں، کامیابی کس کا نام؟ ہدایت کا مل جانا۔ ناکامی کس کا نام؟ ہدایت کا نہ ملنا۔ ہدایت کیا ہے؟ ہدایت دل کا نور ہے، ہدایت دل کا نور ہے۔ جب ہدایت کا نور دل میں آتا ہے، جب ہدایت کا نور دل میں آتا ہے، پھر یہ دنیا سب دھوکہ نظر آئے، یہ سب کھیل تماشا نظر آئے، جس کو اللہ خود فرما رہے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ یہ دنیا دھوکہ ہے، یہ اللہ فرما رہے ہیں۔ جس اللہ نے اس دنیا کو بنایا وہ اللہ خود فرما رہے ہیں دھوکہ ہے، دھوکہ ہے، دھوکہ ہے۔ یہ سب کھیل تماشا ہے، یہ سب کھیل تماشا ہے۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو۔ کان کھول کے سنو، اعلموا، ذرا غور کرو، توجہ کرو، خبردار، آگاہ ہو جاؤ، ہوش میں آؤ، ذرا کان کھول کے سنو۔ کیا؟ یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے، یہ کھیل تماشا ہے۔ قل متاع الدنیا قلیل، یہ بات ان کو بتا دے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دنیا کا زمان تو تھوڑا سا ہے، اور یہ تو دنیا کا زمان ایسے تھوڑا سا ہے، یہ تو کیا ہے، یہ تو کیا ہے، مکڑی کا جالا، یہ تو مچھر کا پر، یہ تو کیا ہے، دھاگا، یہ دنیا دھاگا، وہ بھی کچا، پتہ نہیں کب ٹوٹا، یہ خواب ہے، پتہ نہیں کب آنکھ کھلی، پتہ نہیں کب آنکھ کھلی۔ ایک آدمی خواب دیکھ رہا تھا، خواب دیکھ رہا تھا، اب خواب میں سودا کر رہا تھا، خواب میں اس کا سودا چل رہا تھا۔ اس نے کہا بھائی میں 6,000 لوں گا، 6,000 لوں گا۔ جو خریدنے والا تھا اس نے کہا بھائی میں تو، اس نے کہا میں کتنے لوں گا؟ 6,000۔ اب جو خریدنے والا ہے وہ کہہ رہا ہے میں دوں گا 5,000۔ اب اس پر بات اڑ گئی، اب اس نے 5,000 نکال کر سامنے کر دیے کہ لو بھائی یہ 5,000 ہے، لے لو لے لو لے لو لے لو۔ اور کہا نہ 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 نہ، میں تو 6 لوں گا، میں تو 6 لوں گا۔ اتنے میں آنکھ کھل گئی، اتنے میں آنکھ کھل گئی۔ جب آنکھ کھلی تو نہ 6 نہ 5 کچھ بھی نہیں،
تو اس نے جلدی جلدی آنکھیں بند کر لی. کہتا اچھا بھائی چلو 6 ہی دے دے بھائی. ارے اب کہاں سے دے دے، وہ تو خواب تھا ختم، وہ تو خواب تھا ختم. یہ دنیا کی زندگی خواب ہے، پتہ نہیں کب آنکھ کھلی، دھاگا کچا پتہ نہیں کب ٹوٹا، یہ بلبلا پتہ نہیں کب پھوٹا، یہ غبارہ پتہ نہیں کب پھٹا، پتہ نہیں کب. یہ کھیل تماشا. جب ہدایت کا نور دل میں آئے گا یہ سب دھوکہ نظر آئے. جہاز جتنا اوپر جائے گا یہاں کے بڑے بڑے محلات، بڑے بڑے بنگلے چھوٹے چھوٹے سے نظر آئیں، بڑی بڑی گاڑیاں ایسی رینگتی چونٹیاں نظر آئیں گی. جب ہدایت کا نور دل میں آتا ہے تو پھر کیا ہے، جہاں ہمیشہ رہنا ہے. الانابۃ الی دار الخلود، جہاں ہمیشہ رہنا وہ تو جنت. اس کا شوق پیدا ہو جاتا ہے، اس کا شوق، اس کی طرف رجوع اور انابت، اور دل اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے، مائل ہو جاتا ہے جہاں ہمیشہ رہنا ہے. ہاں آدمی کو جہاں جانا ہوتا ہے نا، جہاں ہمیشہ رہنا ہوتا ہے، جا کے وہاں کے بارے میں معلومات کرتا ہے نا. ایک صحابی نے عرض کیا حضور جنت میں انگور ہوں گے، جنت میں انگور ہوں گے؟ فرمایا ہاں ہاں ہوں گے. حضور جنت کا جو انگور ہے اس کا خوشہ کتنا بڑا ہوگا، اس کا خوشہ کتنا بڑا ہوگا. اب آدمی کیا سمجھے گا 2 کلو 4 کلو 5 کلو 10 کلو؟ فرمایا نہیں، ایک کوا اڑے سیدھا، نہ دائیں جائے نہ بائیں، 1 ہفتہ 2 3 ہفتے 1 مہینے تک کوا اڑتا 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 جہاں تک پہنچے گا اتنا بڑا جنت میں انگور کا خوشہ ہوگا. ہاں ایسے یہ جو ہر چیز کو عقل پر جانچتے ہیں نا، عقل پر ہر چیز کو عقل 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 ہے. اچھا ایمان کسے کہتے ہیں؟ بالغیب، بن دیکھے مانو ایمان تو اس کا نام ہے. اب جو ہر چیز کو عقل پہ جانچتے ہیں تو وہ جب ایسی بات سنتے ہیں نا بیان میں کہ مولانا صاحب نے کیا کہا ہے کہ حدیث میں آتا ہے جنت کا جو انگور ہے، انگور کا خوشہ ہے وہ اتنا بڑا ہوگا کہ کوا 1 مہینے تک اڑے جہاں تک پہنچے اتنا بڑا انگور کا خوشہ ہوگا. جب ایسی بات سنتے ہیں نا کہیں، وہ آپس میں کہتے ہیں یہ مولوی صاحب کوئی عقل کی بات کر رہے ہیں. یہ کوئی عقل کی بات ہے. اللہ نے کیا فرمایا، میں نے وہ خوش تیار کیا جو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، اور کسی کے دل پر اس کا تصور بھی نہیں آ سکتا. کوئی سوچ ہی نہیں سکتا، کسی کی عقل وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتی. ہاں جب ہدایت کا نور دل میں آتا ہے آدمی موت کی تیاری میں لگ جاتا ہے. الاستعداد للموت قبل النزول، موت آنے سے پہلے تیاری تیاری. ہاں مر جانا ہے، مر جانا ہے، رہنا نہیں ہے، یہ سب کچھ چھوٹ جانا ہے. آج ہم زمین کے اوپر ہیں، کل سب زمین کے نیچے. ہاں موت کی تیاری. عقل مند کون ہے کہ بڑا مال کمایا؟ نہ عقل مند کون ہے؟ بڑے بڑے عہدے، بڑی بڑی ڈگریاں؟ نہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا من اکیس الناس ومن احزم الناس. اللہ کے رسول سب سے بڑا عقل مند، صرف عقل مند نہیں، سب سے بڑا عقل مند اور سب سے زیادہ عاقبت اندیش، دور کی سوچ رکھنے والا کون ہے؟ آپ نے فرمایا اکثرهم ذکرا للموت واکثرهم استعدادا. وہ لوگ جو موت کو کثرت سے یاد رکھیں اور وہ لوگ جو موت کی کثرت سے تیاری کریں. اولئک الاکیاس، یہ ہیں عقل مند لوگ. ذهبوا بشرف الدنیا وکرامت الآخرہ، دنیا کی شرافت آخرت کی سعادت انہی کے ہاتھ آئی ہے. موت کو یاد رکھنا، موت کی تیاری کرنا. توبہ توبہ. آج تو جو ہے نا کہیں موت کا تذکرہ کرو تو بہت سے لوگ پتہ کیا کہتے ہیں، مولوی صاحب کوئی خیر کی باتیں کرو. ارے کہتے ہیں کہ خیر کی باتیں کرو، مر جانا ہے بھائی. آپ نے فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرو. موت کو. ہمارے ایک ساتھی نا وہ جا رہے تھے کسی ملک میں جہاز میں بزنس کلاس میں، ان کے ساتھ جو آدمی بیٹھا تھا ایک بڑا معروف آدمی،
بہت زیادہ مالدار. تو کہتا اس نے بیٹھتے ہی نا بات شروع کر دی. میں نے فلاں جگہ یہ بنا لیا ہے اور فلاں جگہ یہ بنا لیا ہے اور فلاں جگہ یہ میرا پروجیکٹ چل رہا ہے اور فلاں جگہ فلاں پلازا بن رہا ہے اور فلاں جگہ میں نے فلاں فارم بنا لیا ہے اور فلاں جگہ یہ کر لیا ہے اور ایک مل فلاں جگہ لگا لی ہے. ایسے بڑی بڑی پلاننگ، بڑے بڑے پروجیکٹ، اس کی باتیں شروع کر دی. تو ہمارا ساتھی کہنے لگا میں سنتا رہا. تو جب بہت دیر ہو گئی نا تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کے کہا کہ میاں صاحب ہو سکتا ہے یہ جہاز نیچے ہی نہ اترے، ہو سکتا ہے یہ جہاز. میں نے کہا بھائی یار کو اچھی باتیں کرو، یہ کیا باتیں کر رہے تم؟ انہوں نے کہا نہیں میاں صاحب کئی دفعہ ایسا ہوا جہاز اوپر گیا نیچے اترا ہی نہیں. میں نے کہا یار پھر تم وہی بات کر رہے. ہاں سچی بات ہے. آج موت کے تذکرے کو لوگ کیا سمجھتے ہیں یار خیر کی استغفر اللہ، او بھائی مر جانا ہے، ہاں رہنا نہیں ہے، یہ سب کچھ چھوٹنے والا ہے. ایک صحابی نے عرض کیا حضور مجھے نصیحت فرمائیں. آپ نے کوئی لمبا چوڑا بیان نہیں فرمایا. فرمایا نماز پڑھو تو یہ سمجھ کر کہ زندگی کی کون سی نماز ہے. ایک صحابی دیوار کی لپائی کر رہے، آپ کا گزر ہوا. فرمایا کیا کر رہے ہو؟ حضور دیوار جھک رہی، گرنے کا خطرہ ہے، لپائی کر رہا ہوں، مضبوط کر رہا ہوں، گر نہ جائے. فرمایا الامر اسرع من ذلک، دیوار پتہ نہیں کب گرے، موت ہو سکتا ہے پہلے آ جائے. اس سے فوراً دھیان آخرت کی طرف. آپ کا گزر ہوا، چند صحابہ کھلا کر ہنس رہے، قہقہے. آپ نے وہیں کھڑے ہو کے فرمایا لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. اگر تم اس بات کو جانتے جو میں جانتا ہوں بہت تھوڑی ہنسی آتی اور بہت زیادہ رونا آتا. اور اس موقع پر فرمایا اکثروا ذکر حازم اللذات، لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا کرو. ہاں انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا مقصد انسانوں کو ہدایت ملے. قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. پہلے نبی آتے تھے کسی ایک قوم کے لیے، کسی ایک زمانے ایک ملک کے لیے. سید القونین سرور دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر آئے پورے عالم کے لیے اور قیامت تک کے زمانے کے لیے. اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. اب ہمارا کام، ہماری ذمہ داری، ہماری زندگی کا مقصد سارے انسانوں کو ہدایت ملے. ہاں یہ ہے ذمہ داری. اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو، اللہ کا کلمہ بلند ہو، سارے انسان جہنم سے بچے، سارے انسان جنت میں چلے جائیں. پورا عالم ہماری محنت کا میدان ہے. پورا دین زندہ ہو، پوری دنیا میں زندہ ہو، سارے مسلمان پورے اسلام پر آئے، غیروں کے لیے اسلام کا دروازہ کھلے، قوموں کی قومیں اسلام میں آئیں، ملکوں کے ملک اسلام میں آئیں. یدخلون فی دین اللہ افواجا، یہ منظر قائم ہو جائے کہ فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہوں. یہ ہے ذمہ داری. مسلمان بھول گیا اپنا کام، اپنی حیثیت. آج دکاندار بن کر زندگی گزار رہا ہے، کوئی زمیندار بن کے زندگی گزار رہا ہے، کوئی ڈاکٹر بن کے اپنی ساری صلاحیت اس نے ڈاکٹری پر لگائی ہوئی ہے، کوئی پروفیسر بن کر، کوئی وکیل بن کر، کوئی کارخانے دار بن کر. ہاں تبلیغ یہ اللہ کے راستے میں نکلنا، اجتماع. کیا ہم اپنی حیثیت کو پہچانیں، ہم مسلمان ہیں اور مسلمان ہونا، وزیر اعظم ہونا یہ چھوٹی بات ہے، مسلمان ہونا یہ بڑی بات ہے. دکاندار بعد میں،
زمیندار بعد میں، افسر وزیر بعد میں، ڈاکٹر پروفیسر بعد میں، پہلے ہم مسلمان ہیں۔ کیا مطلب؟ ہماری جان مال اسلام کے لیے، ہمارا جینا مرنا اسلام کے لیے۔ اسلام چمکے دنیا میں، اسلام چمکے، اس کی فکر۔ ایک ہے دکان چمکے، ایک ہے زمیندارہ چمکے، ایک ہے کارخانہ چمکے، ایک ہے میرا عہدہ میری ڈگری نہیں 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 نہیں، اسلام چمکے۔ اسلام چمکے گا تو مسلمان چمکے گا۔ اسلام کو عزت ملے گی تو مسلمان کو عزت ملے گی۔ مسلمان کی عزت وہ دکانوں سے نہیں، مسلمان کی عزت کپڑوں سے نہیں، مسلمان کی عزت عہدوں سے نہیں، مسلمان کی عزت ڈگریوں سے نہیں، مسلمان کی عزت گاڑیوں سے نہیں، مسلمان کی عزت بنگلوں سے نہیں، مسلمان کی عزت اسلام کی عزت میں ہے، اسلام کی عزت میں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب شام میں داخل ہوئے تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح حضرت نے عرض کی حضرت کپڑے بدل لے، سواری بدل لے، کیونکہ شام استقبال میں کھڑا ہے۔ ایک ہاتھ مارا سینے پر اور فرمایا ہماری عزت کوئی کپڑوں سے ہے، ہماری عزت کوئی سواریوں سے ہے؟ اعزنا اللہ بالاسلام، اللہ نے ہمیں جو عزت دی ہے وہ تو اسلام کی وجہ سے دی ہے، اور قیامت تک کے انسانوں کو سبق دیا، ایک پیغام دیا۔ اگر ہم اسلام کو چھوڑیں گے اللہ ہمیں ویسے ہی ذلیل کرے گا جیسے ہم پہلے ذلیل تھے۔ ایک ہے اسلام پر ظلم، ایک ہے مسلمانوں پر ظلم۔ مسلمانوں پر ظلم وہ غیر مسلم کرتا ہے، اور اسلام پر ظلم تو مسلمان کرتا ہے۔ اسلام پر ظلم، اسلام کو اپنی زندگی سے نکال دیا، اپنی شادیوں سے نکال دیا، اپنے لباس سے نکال دیا، اپنے کاروبار سے نکال دیا۔ جب مسلمان اسلام پر ظلم کرتا ہے پھر غیر مسلم مسلمان پر ظلم کرتا ہے۔ بڑا ظالم کون ہوا کہ مسلمان ہے، کہ اسلام کو زندگی سے نکالا ہے۔ تبلیغ اجتماع، چلو بھائی اجتماع بھائی کراچی کا، چلو بھائی اجتماع رائے وین، یہ کیا ہے؟ ہم اپنی حیثیت کو پہچانے، ہم اپنی ذمہ داری کو پہچانے، ہم اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانے۔ ہم کون ہیں؟ ہم مسلمان ہیں۔ ہم کون ہیں؟ ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور قیامت تک کوئی نبی نہیں ہے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ اللہ کا دین زندہ ہو، اللہ کا کلمہ بلند ہو، سارے انسانوں کو ہدایت ملے۔ نماز نہ پڑھنے والا اس کو احساس ہے کہ میں غلطی کر رہا ہوں، یہ میرا قصور ہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا۔ روزہ نہ رکھنے والا اس کو احساس ہے کہ روزہ رکھنا چاہیے، میری غلطی ہے، میری کمزوری ہے، میں روزہ نہیں رکھ پاتا۔ زکوٰۃ نہ دینے والا مانتا ہے کہ غلطی پر ہوں۔ حج نہ کرنے والا احساس ہے کہ ہاں حج کرنا چاہیے۔ ایک مسلمان نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے، اعتکاف بیٹھتا ہے، عمرے کرتا ہے، صدقے کرتا ہے، بڑے بڑے خیر کے کام اشراق پڑھ کے نکلتا ہے، پہلی سب میں نماز پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، اوابین پڑھتا ہے، لیکن اس نے دین کی محنت کو چھوڑا۔ اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو، اللہ کا کلمہ بلند ہو، مسجدیں آباد ہو، 100% لوگ نمازی بنے، سارے انسانوں کو ہدایت ملے، سارے انسان جہنم سے بچے، اس کی کوئی فکر نہیں ہے، اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اس کو کیا ہے؟ اپنی نماز، اپنا روزہ، اپنی تلاوت، اپنا حج، اپنا عمرہ، اپنا اعتکاف، اپنے خیر کے کام ہیں، اپنے خیر کے کام، اور ساری صلاحیت دکان پہ، دفتر پہ، کاروبار پہ، زمینداری پہ، پیسہ کمانے پہ، ڈگریاں لینے پہ۔ وہ اپنے آپ کو قصوروار بھی نہیں سمجھتا۔ تبلیغ کا کام، دین کی محنت صرف چھوڑی نہیں بلکہ بھول گئے اپنی حیثیت کو۔ یہ تبلیغ کیا ہے؟ سبق یاد دلوانا ہے، سبق یاد۔ او بھائی ہم مسلمان ہیں، او بھائی ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ ہمارا پہلا کام، ہمارا بڑا کام، ہمارا اہم کام، ہمارا سب سے اونچا کام، سب سے زیادہ ضروری کام، یہ اسلام دنیا میں چمک جائے، اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو جائے، سارے انسانوں کو ہدایت مل جائے، سارے انسان جہنم سے بچ جائے۔ یہ ہمارا کام ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔
تو پہلی بات سب نیت کرے، ہمیں پوری دنیا میں پورا دین زندہ کرنا ہے انشاءاللہ۔